بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین والطاہرین والمعصومین۔ سامعین محترم، خاکسار سید توصیف رضا نقوی آپ حضرات سے مخاطب ہوں اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں عصر فتن۔ محترم سامعین، آج ایک دفعہ پھر مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے حوالے سے یہ آپ کی سماعتوں کو زحمت دینے جا رہا ہوں، اور یہ کیوں ضروری ہے انشاءاللہ ابھی کچھ ساتوں کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سامعین محترم، گزشتہ دنوں دوران نماز جمعہ پیروان مکتب ائمہ اہل بیت پر پشاور میں جو ظالمانہ کارروائی ہوئی اور جس کے نتیجہ میں آپ سب حضرات آگاہ ہیں کہ درجنوں بے گناہوں کی شہادتیں بھی ہوئی، تو اس ضمن میں ہر شریف النفس آدمی نے، چاہے اس کا تعلق جس بھی فکر سے تھا، اس نے اس عمل کبھی کی مذمت کی اور اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیا، ماسوائے چند ناسبی عناصر کو چھوڑ کر۔ لہٰذا اسی موقع پر موصوف مرزا انجینئر صاحب نے بھی دردمندی کا اظہار کیا اور ان کے اس عمل پر مکتب کی طرف سے بھی تشکر کا اظہار کیا گیا۔ لیکن مرزا صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے اس امر میں جو ایک اپنے درد دل کا اظہار کیا یا آپ نے مذمت کی، تو آپ نے کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر اس عمل کبھی کی تردید آپ نے واقعی دردمندانہ دل کے ساتھ کی ہے تو آپ نے اپنے شریف النفس ہونے کا اظہار کیا۔ لیکن معذرت کے ساتھ مرزا صاحب، اب آپ اتنی شاطرانہ چالیں چل چکے ہیں کہ آپ کی ہمدردیاں بھی آپ کی چالیں ہی محسوس ہوتی ہیں۔ یعنی بنو امیہ کی ساری شاطرانہ چالوں، سیاستوں کا رد کرنے کے بعد وہ ساری سیاستیں، سازشیں اور چالیں آپ نے اپنی ذات میں خود جمع کر لیں۔ یہ علمی کتابی صاحب آپ کا وتیرہ ہے کہ پہلے ایک مکتب کے مسلمات کی، مقدسات کی توہین کرنا، اور جب شدید رد عمل آنے کی صورت میں اچانک ہمدردانہ رویہ اختیار کر لینا۔ عوام الناس کو آپ کی سمجھ، آپ کی فہم ہونے میں کچھ عرصہ لگ جائے گا مرزا صاحب، لیکن اصل جو اہل بصیرت ہیں وہ آپ کی چالاکیوں کو سمجھتے ہیں۔ ہمارا اپنے متعلق کوئی اہل بصیرت ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہوش مند ضرور ہیں۔ لکھا ہے کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو تو چھوڑ دو۔ اب مجھے بتائیں، اگر امام جعفر کی بات وہ خود کہہ رہے ہیں، ان کو تو کہنا چاہیے تھا میری تو کوئی بات قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے پتا تھا کہ میری باتوں کی سیفٹی کی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہوئی، سیفٹی کی گارنٹی جو ہے نا وہ قرآن کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ انہوں نے کہا کہ میری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف تمہیں پہنچے، تم نے اسے چھوڑ دینا ہے۔ تو سر اگر ان کو چھوڑ دینا ہے تو یہ ذاکرین، یہ مرجع، یہ مجتہدین، یہ امام بنائے ہوئے اتشائی کوئی نہیں۔ جی تو سامعین، یہ ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ المعروف علمی کتابی در حقیقت فتنہ فسادی صاحب فرما رہے ہیں، اور امام صادق علیہ السلام کا قول نقل کر رہے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ اگر ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو۔ حالانکہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ میری تو کوئی بات قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میری باتوں کی سیفٹی کی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہوئی۔ سامعین محترم، یہ مداری طبع شخص جو بازوم خود علمی کتابی ہے، باخدا اس کے جیسا جاہل بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بندہ خود حدیث ثقلین بیان کرتا ہے، بارہا اس کی ویڈیوز میں اس کے ثبوت موجود ہیں کہ آن حضرت نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم میں ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر اکٹھے مجھ سے آگے ملیں گے۔ تو فتنہ فسادی صاحب، اللہ کے رسول نے اہل بیت کی
قرآن سے منسلک رہنے کی قیامت تک کے لیے گارنٹی لے رکھی ہے، تو آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا اوقات ہے؟ اور پھر موصوف فرما رہے ہیں کہ امام صادق کو تو کہنا چاہیے تھا کہ میری کوئی بات قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، تو تم سے پوچھ کے کہنا چاہیے تھا امام کو، فتنہ فسادی صاحب تم کیا شے ہو؟ آپ پہ ہی سوال، آپ پہ ہی جواب، نہ عقل نہ موت، جاہل مطلق۔ مرزا فسادی صاحب، آپ کے متعلق احترامی گفتگو کی حجت ہم سے اب اٹھ چکی ہے۔ جب سے آپ ائمہ اہل بیت اور بالخصوص امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں، ہم آپ کے احترام سے بری ہیں۔ ایسی لفاظی ہمارے کلام میں کبھی بھی نہیں تھی، مگر آپ اس انداز مخاطب کے اہل ہیں مرزا صاحب۔ امام کو زبان عصمت، زبان رسالت کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک مال قرآن ہے۔ امام کو یقین تھا زبان عصمت پر، قرآن سے منسلک ہیں، اور رسول اللہ نے رخصت ہوتے وقت رسول اللہ نے گارنٹی دی تھی کہ کوثر پر قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے پیوست مجھ تک پہنچیں گے۔ اسی لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بیان نہیں بلکہ اعلان تھا کہ جاؤ، کبھی کوئی ایک بھی ہماری بات ہماری زندگیوں سے تم قرآن کے خلاف پاؤ تو تم پر سے ہماری ولایت سے تم آزاد ہو، کیونکہ یقین کامل تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ان کی ذات سے کبھی بھی کچھ بھی قرآن کے خلاف سرزد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعلان یقین کامل کی منزل ہے کہ بے یقینی کی۔ کوئی خدا کا خوف کرو بیوقوف مجتہد صاحب۔ جاؤ مرزا صاحب، آپ کو بھی ہمارا چیلنج ہے، اگر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی قول، کوئی فعل کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی تمہیں قرآن کے خلاف مل جائے تو ہمیں بھی دکھانا آ کے، تاکہ ہم بھی رجوع کر لیں اور علمی کتابی بن جائیں۔ جاؤ، قیامت تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر مل جائے تو چھوڑ دینا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خلاف قرآن کچھ سرزد ہونے کا اندیشہ ہی نہیں تھا، اور پھر آگے بےہودگی کر رہے ہیں کہ اگر امام صادق کو اپنا کوئی عمل خلاف قرآن ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے تو ان کے مراجع، ان کے مجتہد اور بنائے ہوئے امام تو شے ہی کوئی نہیں، اور آگے سے ہنس بھی رہے ہیں۔ وہ شے ہی کوئی نہیں ہو، تم کیا شے ہو؟ تمہاری کیا حیثیت؟ مرزا صاحب، سیاستہ سے باہر آپ کو جانے نہیں دیں گے، یہ آپ کا ہمارا وعدہ ہے۔ آپ کے نظریات اور یہ خود ساختہ اور خود سے گھڑا ہوا ایک فرقہ غیر محسوس طریقے سے جو لوگوں میں آپ امت میں انجیکٹ کر رہے ہو علمی کتابی نام سے، اس کے اگر بخیے ادھیڑ کے نانا رکھ دیے تو آپ سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ساری زندگی دعوت اور تبلیغ کے اور اس پلیٹ فارم کو ہم استعمال ہی نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ موقع دو اپنے سامنے بیٹھنے کا، سیاستہ کو معیار بناتے ہیں، تمہارے نظریات اور ہمارے نظریات اسی سیاستہ کے مطابق ڈسکس ہوں گے۔ خدا کی قسم اگر سیاستہ سے ہم باہر گئے تو قیامت تک کے لیے جناب سب پہ واجب ہے ہم پہ لعنت کریں، ہم باہر نہیں جائیں گے، تمہارے نظریات کا رد سیاستہ سے انشاءاللہ ثابت کریں گے۔ ایک دفعہ مرد تو بنو، یہ کیا باتیں ہوئی مسکالے مارتے پھرتے ادھر ادھر بیٹھ کے چینلوں کے اوپر، اور اپنے ہی بنائے ہوئے شاگردوں کے چینل کے اوپر بیٹھ کے۔ سامعین اکرام، مرزا صاحب کی علمی طور پر ان کے گرد گھیرا تنگ رکھنے کا، ان کے گرد محاسبہ کرنے کا اب سلسلہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ ہم تو اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے اب باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو معمور کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ان کا محاسبہ جاری رکھیں گے علمی طور پر۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔